بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج یوم عید غدیر تمام مومنین کو بہت بہت مبارک، اور اس دن کے حوالے سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومنین کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا جمعہ، عید الفطر، عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ فرمایا ہاں، وہ عید جو بڑی عزت و شرافت کی حامل ہے، جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا۔ آسمان میں اس عید کا نام روز عہد معہود ہے اور زمین میں میثاق ماخوذ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دن عبادات اور نماز کا دن ہے۔ اس دن مولا کائنات کی ولایت کا اقرار ہوا، ملائکہ نے خوشیاں منائی، مولا کے چاہنے والے بھی خوشیاں منائیں، جس طرح آل محمد نے بتایا۔ ایسے سیلیبریٹ کریں اس دن کو جیسا مولا چاہتے ہیں۔ عید غدیر کے حوالے سے یقیناً ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو شریعت میں جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس دن کے حوالے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے کام ہیں جن کی مولا خواہش ظاہر کر رہے ہیں، یعنی مولا مومن سے طلب کر رہے ہیں کہ میرے مومن 4 یہ کام انجام دیں۔ نمبر 1، پہلا کام کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو اسے سلام کرے، مصافحہ اور معانقہ، یعنی مولا یہ پہلا کام چاہتے ہیں۔ دوسرا کام ولایت کے حوالے سے مبارکباد دینا، کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو کہیں مل کر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعنی تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دیا، الحمدللہ۔ اور تیسری چیز جو مولا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے وہ ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو تحفہ دینا، عیدی دینا۔ اب دیکھیں تحفہ کو یہ نہ کہے کہ مولا نے بتا دیا اور ہم اتنی قیمتی چیز کیسے کسی دوسرے کو دے۔ دیکھیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تحفہ ہوتا ہے، چاہے اس کی قیمت بہت معمولی سی ہو، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس لحاظ سے ایک دوسرے کو تحفہ دیں۔ تحفے کا تعلق خلوص سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے۔ چوتھی چیز جو مولا چاہ رہے ہیں وہ ہے فقراء کی آج کے دن مدد کرنا۔ اب دیکھیں فقراء سے مراد ہرگز وہ فقیر جو مانگنے والے جو عادی ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہاں پر کیا بتایا گیا، وہ جو فقیر شرعی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس بندے کے حالات جو ہے بہت بہتر ہوں، اس کے پاس جو ہے گھر بھی اس کا اپنا ہو، بہترین اس میں سامان بھی ہو، گاڑی بھی ہو، اور لوگ کہیں بھئی اگر اتنا ہی غریب ہے تو گاڑی کو بیچ دے یا گھر کی ان چیزوں کو بیچ دے۔ بھئی وہ تو اس کے پاس ضرورت کی چیزیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اپنے اہل و عیال کا خرچہ نہ ہو، یعنی دیکھیں انسان کا ظاہر ہرگز نہ دیکھیں۔ اور روایت میں موجود ہے جو فقیر مانگتے ہیں، اپنی غربت کا اظہار کرتے ہیں، کہا مکروہ ہے، کراہت ہے ان کی مدد کرنا۔ مومن کو اپنا فقر چھپانا چاہیے، یعنی بظاہر وہ کسی پر اس کو ظاہر نہ کریں۔ روایت میں جب مولا سے پوچھا گیا مولا پھر کس کی مدد کریں، کہا اس کی جو اپنے فقر کو چھپاتا ہے، یعنی وہ کسی سے ظاہر نہیں کر رہا، مگر آپ کو اس کے بارے میں کسی اور سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پر جو ہے وہ کوئی محفل ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اس شخص کا کام جو تھا، کاروبار تھا، وہ ختم ہو چکا، یا جو کام کرتا تھا وہ جاب جو ہے اس کی ختم ہو چکی، تو آج کل اس کے لیے گزارا مشکل ہے، تو بس اس کی مدد کرنا یعنی ہم پر فرض ہے۔ تو تجسس نہیں کرنا، مومن پر تجسس حرام ہے۔ بہرحال آپ نے کسی کی جب مدد کرتے ہیں اس کا ثواب اپنی جگہ، مگر بتانے کا مقصد یہ کہ اگر غدیر کے دن یعنی اس ایک دن کا دیا ہوا جو آپ پورے سال کسی کو دے رہے ہیں، مگر اس دن کا ثواب دگنا تگنا چوگنا ملتا ہے، یعنی ہر مرحلے پر آپ کو ڈبل تبل ثواب مل رہا ہے اس ایک دن کا۔ یعنی اسی حوالے سے اگر دیکھیں کہ جو آپ آرائش کرتے ہیں، زینت کرتے ہیں اپنے محرم کے لیے، جو خواتین اگر کرتی ہیں سال بھر تو اس کا الگ ایک ثواب ہے، مگر اس دن کرنا، اس دن کا ثواب دگنا اور تگنا ہے۔
کتاب وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں موجود ہے۔ مولا کائنات کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے اس سے آگے کہ جس نے غدیر کے دن، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے غدیر کے دن مومن کی رفع حاجت کی یعنی حاجت روائی کی تو میں اللہ کی طرف سے اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ کم از کم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ پریشان نہ ہوگا۔ اور مومنین کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ہم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں گے تو بہرحال جو جتنا دے گا اس کے مال میں خداوند متعال بہت زیادہ اضافہ کرے گا اس دن کے صدقے میں، غدیر کے صدقے میں۔ اچھا، اس دن کا جو ہے وہ سب سے پہلے روزہ رکھنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اس دن کا روزہ یعنی دنیا کی عمر کی مقدار کے روزے کے مانند ہے، یعنی اگر انسان یعنی جتنی دنیا اس کی عمر کے برابر زندہ رہے اور تمام دن روزہ رکھے تو غدیر کے دن روزہ رکھنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مگر اگر کسی کے قضا روزے ہیں تو وہ نیت مستحب سے نہیں بلکہ قضا روزے کی نیت رکھے گا، جس کا ثواب اسے غدیر کے دن کا بھی ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ تو آج کے دن آپ نے دل سے دعائیں مانگنی ہیں، دل سے دعائیں مانگیں گے 100% جو ہے وہ آج کے دن کا گفٹ آپ کو ملے گا۔ غسل کرنا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ آج کے دن آپ نے امام زمانہ کو بہت بہت مبارکباد دینی ہے، زیارت امیر المومنین پڑھنا ہے، ایمان کی دعا کیجیے کہ بار الہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ اپنے ایمان کے ساتھ جائیں۔ آج کے دن ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اور زوال سے قبل آپ نے 2 رکعت نماز ادا کریں، یعنی زوال کا وقت اگر 12 بجے ہے تو اس سے پہلے آپ کچھ دیر پہلے 11:30 کے ٹائم پہ یا جو بھی آپ کو بہتر لگے اس وقت آپ نے غسل کرنا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت کو بھی اسی طرح انجام دینا ہے، جس میں 1 مرتبہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ توحید، پھر 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر نماز تمام کریں تو اس نماز کا ثواب ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ 1 لاکھ مقبول حج اور 1 لاکھ مقبول عمرے کا ثواب آپ کو اس نماز پڑھنے کے بعد مل جاتا ہے۔ زیارت امین اللہ کا بہت ثواب ہے اس زیارت کا کہ جو نجف میں اگر وہ موجود ہے تو وہاں پر وہ اس زیارت کرے مولا کے حرم کی اور قبر مبارک کی اور زیارت کو پڑھے، ورنہ اگر کوئی وہاں موجود نہیں ہے تو اپنے وطن میں رہ کے اور دل میں جو ہے وہ اپنے تصور میں لائے کہ ہم مولا کے حرم میں موجود ہیں اور نیت کریں دور سے نزدیک سے اپنے ماں باپ کی طرف سے، کل مومنین مومنات کی طرف سے، اور نیت کر کے آپ نے زیارت امین اللہ کو پڑھنا ہے۔ دعائے نطبہ کا بہت بہت زیادہ ثواب ہے اس دن پڑھنا، دعائے نطبہ پڑھیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھیے۔ درود پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اس دن۔ اچھا، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں اور جب روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے حد ثواب ہے، ایک مومن کا افطار کروایا اس کا ثواب آپ کو ایسا ملے گا جیسے 1 لاکھ مومن کو افطار کروائے۔ دیکھیں عام دنوں میں چاہے وہ عید ہو، رمضان ہو، یعنی یا ہم کوئی بھی عام دنوں میں رجب کے روزے، شعبان کے روزے، مستحب روزے جو بھی ہم رکھتے ہیں تو اس میں اگر اس کا اپنا ایک اجر اور اس ثواب الگ ہے کہ ہم اگر ایک مومن کو افطار کروائے رمضان میں تو اس کا اتنا ثواب ہے۔ مگر آج کے دن کا ثواب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج آپ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اس کا ہر چیز کا آپ کو ڈبل تیبل ثواب مل رہا ہے۔ یعنی آج کے دن کا اگر آپ نے ایک مومن کو افطار کروایا تو جیسے لاکھوں مومن کو جو ہے آپ نے افطار کروا دیا۔ 8ویں امام یہاں تک کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آج کے دن کسی کو کھانا کھلایا گویا تمام انبیاء صدیقین کو کھانا کھلایا ہو، اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اس دن مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو افطار کے لیے اپنے پاس روک لیا کرتے تھے اور مومنین کو تحفے دیا کرتے تھے مولا، جن میں خصوصی طور پہ نئے لباس بھجواتے تھے اور انگوٹھی بھجواتے تھے اور جوتے بھجواتے تھے، یعنی امام تحفے اس دن مومنین کو دیتے تھے، جس کا بے حد اجر اور ثواب ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دن کا صدقہ 1 درہم کا صدقے کا ثواب 2 لاکھ درہم کے صدقے کے برابر ہے۔
دیکھیے بار بار وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے آج کے دن کا. خوشبو لگانے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس دن ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائے گا اس کی قبر میں 70 نور داخل ہوں گے، اس کی قبر وسیع ہوگی، 70,000 ملائک اس کی قبر کی زیارت کریں گے، زیارت کو آئیں گے اور اس کو مسلسل جنت کی بشارت دیں گے. تو گھر میں بہترین اس کے علاوہ یہ کہ کھانے کا انتظام کریں، اس دن کو ایسا ہی منائیں جیسے عید کا دن ہو، بہت زیادہ بڑی عید. گھر میں بہترین کھانے کا انتظام کریں تاکہ بچوں کو، خصوصی طور پہ بچوں کو پتہ چلے کہ آج کیا دن ہے. گھر کو سجائیں، آرائش کریں، بچوں کو تیار کریں، بالکل ان کو پتہ چلے کہ آپ کو جو ہے کوئی عید کا دن ہے. عیدی تقسیم کریں، آج کے دن دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، کیونکہ غدیر کا اہتمام اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا. تو پروردگار عالم ہم سب کو بھی اس دین کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دن کے صدقے میں، غدیر کے دن کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما اور جلد از جلد زمانے کے امام کا ظہور ہو.